وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم مشاہدین کرام، طہارت کے احکام کا ایک نیا حلقہ لے کر آپ کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں، اور اس حلقے میں قضاء حاجت کے وقت جو چیزیں حرام ہیں ان کا تذکرہ آئے گا۔ اسی طریقے سے قضاء حاجت کے وقت کچھ مستحبات ہیں ان کا تذکرہ، اور کچھ مکروہات کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ان چیزوں کا تذکرہ جو قضاء حاجت کے وقت ایک مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا یا پیٹ کرنا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ آپ میدان میں قضاء حاجت کر رہے ہیں۔ اگر قضاء حاجت کسی بنیان میں یعنی کسی بلڈنگ میں ہو اور اس کے اندر بنا ہوا بیت الخلاء جس میں آپ اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، وہاں بھی اگر قبلے کا خیال کرتے ہوئے اس کی طرف منہ یا پیٹ نہیں کرتے تو بہت اچھا ہے۔ اگر کر لیے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کی گزرگاہوں میں اور اس جگہ جہاں پر لوگ چھاؤں حاصل کرنے کے لیے یا آرام کرنے کے لیے راستے میں ٹہرتے ہیں، ان چھاؤں کے اندر بھی قضاء حاجت کا کرنا حرام ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگ ملعون ہیں۔ دو قسم کے ملعون سے بچنے کی کوشش کریں، یعنی وہ چیزیں جن پر لعنت کی گئی ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ ملعون کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کی گزرگاہوں میں یا ان کے سائے دار جگہوں میں پیشاب کرتا ہے۔ گزرگاہوں میں راستوں سے بچا کر اپنی ضرورت پوری کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے ان سائے دار درختوں کے نیچے جہاں پر لوگ سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ایسی جگہوں سے بھی بچنا ہے۔ اور اسی طریقے سے کھڑے ہوئے پانی میں قضاء حاجت کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی ایسے کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے جس سے غسل کیا جائے۔ تو اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے قضاء حاجت کے وقت چند وہ کام ہیں جن کو مستحب سمجھا گیا ہے۔ ان میں سے نمبر 1، قضاء حاجت کے لیے لوگوں سے دور جگہ کی تلاش کرنا، یہ مستحب ہے۔ یعنی اس سے پہلے ہی بات آ چکی ہے کہ لوگوں سے پردے میں چلے جانا۔ یہاں اس سے مراد آپ کو قضاء حاجت کے لیے ایسی جگہ میں چلے جانا ہے جہاں پہنچنے کے بعد ایک تو آپ تنہائی میں چلے جائیں گے، پردے کا انتظام ہو جائے گا، دوسرے اگر وہاں قضاء حاجت کر بھی لیں تو دوسروں کو تکلیف نہیں ہوگی۔
نمبر 2، حمام میں داخل ہوتے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے۔ فرمایا حمام میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں خبث اور خبائث، یعنی مرد جنات اور عورت جنات سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ حمام میں داخل ہوتے وقت بائیں پیر سے داخل ہوں اور نکلتے وقت دائیں پیر سے نکلیں۔ دایاں اور بایاں اچھے کام کے لیے دائیں بازو کو، دائیں ہاتھ کو، دائیں قدم کو استعمال کیا جاتا ہے، برے کام کے لیے بایاں بازو، بایاں ہاتھ، بایاں قدم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پیر پہلے آگے بڑھائیں اور نکلتے وقت بایاں پیر آگے بڑھائیں۔ اس کے برعکس بیت الخلاء میں جاتے وقت بایاں پیر آگے بڑھائیں اور نکلتے وقت دایاں پیر آگے بڑھائیں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ قضاء حاجت کے وقت کچھ مکروہات بھی ہیں۔ قضاء حاجت کے وقت کسی سے بات کرنا سختی سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے قریب سے ایک شخص گزرا اور آپ کو سلام کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قضاء حاجت کے وقت کسی سے بات کرنا بھی منع ہے اور کسی کا سلام لینا بھی منع ہے اور کسی کو سلام کرنا بھی منع ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی ایسی چیز کو لے کر حمام میں داخل ہونا مکروہ سمجھا گیا ہے جس کے اندر اللہ کا نام ہو۔ اور نمبر 3، قضاء حاجت کے وقت اپنے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھینے سے منع کیا گیا۔ آپ کو جو بھی پاکی صفائی حاصل کرنی ہے، پانی استعمال کرنا ہے، تو آپ دائیں ہاتھ سے ڈالیں، بائیں ہاتھ سے دھو لیں، اور یہی طریقہ سکھایا گیا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں آئی ہوئی ہے۔ اور آخر میں ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں سے کوئی موذی جانور کیڑا نکل جائے اور آپ کو نقصان دے، تو یہ بھی مکروہات میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔